بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، حضرت علی علیہ السلام کی طاقت اور بہادری کے بارے میں ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بہادری اور طاقت سے اسلام کی بہت سی جنگوں میں کافروں کو قتل کیا اور بڑے سے بڑے دشمن کو ہرایا۔ پیارے دوستو، مولا علی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 کافروں کا قتل کیا، جن میں 35 کافروں کو سب نے مل کے قتل کیا اور باقی کے 35 کافروں کو مولا علی علیہ السلام نے اکیلے ہی جہنم واصل کیا۔ جنگ بدر کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ایک موقع پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میرے طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی پہلوان سے شکست نہیں کھائی۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شامل ہوئے، اس جنگ میں آپ کو کامیابی ہی حاصل ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کی زیادہ تر جنگوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، لیکن بہت سی ایسی بھی جنگیں ہیں جن کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اور انہی جنگوں میں سے ایک جنگ بیر العلم بھی ہے۔ یہ جنگ مولا علی علیہ السلام نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ ایک بار ایک جنوں کے سردار اور اس کی فوج سے ہوا۔ یہاں پر مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں سے ہونا تھا۔ اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام نے 20,000 جنوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے جنوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک اجاڑ بستی سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، اسے وادی ارزا کہتے ہیں، اور اس جگہ پہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں وہ جنات رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر پائے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبائی یومانی گزرا تھا، اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قافلہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ میں سے 10 لوگ جائیں اور اس کنویں سے پانی نکال کر لائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے 10 صحابہ اٹھے اور پانی نکالنے کے لیے اس کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی صحابہ اس کنویں کے پاس پہنچے، ویسے ہی ایک خوفناک جن اس کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہونکار بھری جس سے سارے جنگل میں آگ لگ گئی۔ ایسا خوفناک منظر دیکھ کر تمام صحابی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ آگے بڑھنے لگے، اور تھوڑی دیر میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ اسی بیچ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علی ابن طالب کو بھیجیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اس کنویں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے، اے میرے اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی علی کو کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد جیسے ہی مولا علی علیہ السلام اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی خوفناک جن باہر آیا اور ہنکار بھرنے لگا،
یہ دیکھ کر شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ یہ سن کر اس جن نے مولا علی علیہ السلام پر ایک زوردار حملہ کیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی ذوالفقار سے اس جن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اس کنویں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور اٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے خوفناک اور خطرناک چہرے نمودار ہونے لگے۔ یہ دیکھتے ہی مولا علی علیہ السلام نے چند آیتیں پڑھیں، جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں بدلنے لگا۔ اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اس کنویں کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے اور کنویں میں پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو باہر واپس پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر مولا علی علیہ السلام نے اس برتن کو دوبارہ اس کنویں میں ڈالا، لیکن پھر سے وہی ہوا، برتن واپس پھینک دیا گیا۔ اتنا دیکھ کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، جو بھی مقابلہ کرنا چاہے باہر آ جائے۔ یہ سن کر ایک جن باہر نکلا اور نکلتے ہی مولا علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار سے بچتے ہوئے اس کو بھی قتل کر ڈالا اور برتن کو پھر سے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس بار بھی وہی ہوا، برتن پھر سے واپس آ گیا۔ اس طرح مولا علی علیہ السلام نے برتن کو 3 بار کنویں میں ڈالا اور تینوں بار جناتوں نے اس برتن کو باہر پھینک دیا۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میں اپنی کمر میں رسی باندھ دیتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں، اور تم لوگ اس رسی کو پکڑے رہنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے حکم پر صحابہ نے اس رسی کو پکڑ لیا اور مولا علی علیہ السلام اس کنویں کے اندر اتر گئے، لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں میں جا گرے، اور اس کے بعد کنویں سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کنویں سے یہ صدا آنے لگی، یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو، اپنی خیر چاہتے ہو، تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کرو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان تمام جنوں کو کنویں سے باہر نکالا، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے والی جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار بنا دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز بلند کی کہ کوئی ہے مدد کرنے والا، تو کربلا کے میدان میں فرشتوں کے ساتھ جنات بھی آئے تھے۔ ان جناتوں کا سردار یہی جعفر جن تھا، جو اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یا مولا، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ان سارے دشمنوں کو ختم کر دوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر جن کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، 3 دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے، اور پھر پانی سے افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ جنگ احد اور جنگ بدر کے بعد اللہ کی کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، اور وہیں دوسری طرف کفار کمزور پڑنے لگے تھے۔ اس لیے کفار چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے بہادروں نے آپس میں صلح کر لی۔ انہی بہادروں میں عرب کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ عمرو بن مرحب نے سینکڑوں جنگیں لڑیں، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا اور ذبح کرتا چلا جاتا تھا۔ جنوری 627 عیسوی میں تمام مشرکوں نے
मदीने पर हमला करने का फैसला किया। इस बात की खबर जब हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि हमारी एक तरफ अरब के तमाम मुशरिक और कुफ़ार हैं और वहीं दूसरी तरफ हम मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, बस अब अल्लाह की तरफ से ही फैसला होगा। तमाम सहाबा ये सोचने लगे कि इतनी बड़ी फौज का हम कैसे मुकाबला करेंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को पहाड़ों ने 3 तरफ से घेर रखा है और सिर्फ एक ही तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो कोई भी कुफार खुले तौर पर मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। सभी लोगों को हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मशवरा पसंद आया और फिर सभी लोग खंदक खोदने में लग गए। लेकिन इस वक्त सभी सहाबा के हालात बहुत ख़राब थे, भूखे प्यासे मेहनत करते रहे और इस खंदक को खोदने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने अपने हाथ मुबारक से कुदाल चलाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी सहाबा इकराम कई दिनों के भूखे थे, लेकिन अपने पेटों में पत्थर बांधकर खंदक खोदते रहे। आखिरकार लगभग 1 महीने की मेहनत मशक्क़त के बाद 6 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोद ली गई। इसके बाद जैसे ही अबू सुफियान और पहलवान अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब पहुँचे तो उन्होंने मदीने के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी खंदक खुदी हुई है। ये देखकर वो हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी खंदक कैसे खोदी और हम अब मदीने पर हमला कैसे करेंगे। 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर ये लोग बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा, ये तो मेरी तौहीन है, और इतना कहकर उसने अपना घोड़ा खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके खंदक को पार कर लिया और मदीने में दाखिल हो गया। मदीने में पहुंचकर चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो और या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। ये सुनकर तमाम मुसलमानों ने अपनी नज़रें झुका लीं और खामोश रहे। इतने में हैदर कर्रार हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, इससे लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? ये अम्र है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकते। ये बहुत ताकतवर है और अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो और कहते हो कि अगर शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो जन्नत में जाना चाहता हो? प्यारे दोस्तों, यूँ तो मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत तलहा जैसे बहादुर भी बैठे थे, लेकिन सब के सब खामोश थे। इतने में मौला अली अलैहिस्सलाम फिर से उठे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, इस जालिम का मुंह मैं बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा, अली बैठ जाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ये सुनकर सब ने अपनी अपनी नज़रें झुका लीं और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो कि एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और दूसरे हाथ से लश्कर को काटता चला जाता है। ये अकेला 1000 लोगों से लड़ सकता है, आखिर कौन इसका मुकाबला करेगा? इतने में तीसरी मर्तबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया और कहने लगे कि ऐ मेरे आका, आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस काफिर को जहन्नम वासिल करूँगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए
अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ था, यानी कि उसकी पूरी पोशाक लोहे की बनी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की थी। जब उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने आता हुआ देखा तो कहने लगा, तेरा क्या नाम है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नाम अली इब्न तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। इतना सुनकर अम्र बिन अब्द वुद ने कहा कि ऐ अली, तुम यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं हैदर कर्रार हूँ और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दरअसल दोस्तों, हैदर के माना होते हैं शेर और कर्रार का मतलब होता है पलट पलट कर हमला करने वाला। इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर, यानी आप पलट पलट कर वार करते थे। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा कि जैसे तू आया है वैसे ही वापस लौट जा। मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता, जा मैं तुझसे नहीं लड़ता। तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था। मौला अली अलैहिस्सलाम कहने लगे, बहाने ना कर, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त वही है जो मोहम्मद अरबी का दोस्त है। सुभान अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पहलवानों की बड़ी बातें सुनी हैं। फिर फरमाने लगे, मैंने सुना है कि तू दो बातों में से एक बात कबूल कर लिया करता है। वो बोला, हाँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी भी दो बातें हैं, या तो इस्लाम कबूल कर ले और या फिर मैदान में आ जा। अम्र अब्द वुद बोला, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर सामने आ जा और मुझसे मुकाबला कर। ये सुनकर अम्र को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके वार को अपने ढाल से रोक लिया। फिर उसने आप पर 3 वार किए, आपने उसके तीनों वारों को रोक लिया। फिर उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर एक ज़ोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और आपके सर पर एक जख्म भी आया और उसका निशान सारी जिंदगी रहा। जब अम्र बिन अब्द वुद ने हमला कर लिया तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बिन बताए हमला नहीं करता, तूने हमला कर लिया, अब मेरी बारी है, ज़रा संभल के रहना। मैं पुश्त पे वार नहीं करता, मैं बता बता कर वार करता हूँ। मैं अल्लाह का भी शेर हूँ और रसूल अल्लाह का भी शेर हूँ। सुभान अल्लाह। मौला अली ने एक ज़रब लगाई, दोनों लोगों में इतनी गुत्थम गुत्था हुई कि बेशुमार रेत उड़ने लगी और इतनी रेत उड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद जब रेत छटी तो सबने देखा कि अम्र बिन अब्द वुद जमीन पे पड़ा था, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और मौला अली अलैहिस्सलाम उसकी छाती पे खड़े थे और कहने लगे कि भला तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अली की एक ज़रब सारी कायनात की नफली इबादतों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ही बंदे को काटा था, लेकिन दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खंदक को पार करके अंदर आ सके। कुफ़ार मुशरिकीन 1 महीने तक वहाँ पर खेमे लगाए रहे। फिर अल्लाह ताला ने हवा भेजी, ठंडी हवाएं चली, आंधियाँ आईं, खेमे उखड़ गए, जानवर अपनी रस्सी तोड़कर भाग गए। अबू सुफियान कहने लगा, हमें यहाँ 1 महीना हो गया है, मदीने वाली हमारे काबू में नहीं आए और ना ही किसी मसले का हल हो सका। इसलिए अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जाता हूँ। रिवायात में आता है कि अबू सुफियान अपने ऊँट पे इतनी तेज़ी से बैठा कि उसे याद भी नहीं रहा कि उसका ऊँट कहाँ बंधा था। वो ऊँट को उठाता लेकिन वो उठ नहीं रहा था। किसी ने कहा, ऐ अबू सुफियान, तुझे भागने की इतनी जल्दी है कि तूने ऊँट की रस्सी को भी नहीं खोला। फिर उसने तलवार से रस्सी काटी और वो वहाँ से भाग गया। जब वो वहाँ से भागा तो सारे लोग उसके पीछे भाग गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मेरे रब करीम ने बिना जंग के हमें फ़तह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का
ایک اور واقعہ روایات میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل صبح یہ اسلامی پرچم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اس سوچ میں ڈوبے رہے کہ صبح یہ اسلامی پرچم آخر کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب کا دل مچل رہا تھا کہ کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ اس کے بعد صبح ہوئی اور سب صحابہ اکرام جمع ہوئے۔ پھر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر نظر ڈالی۔ اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ ان میں سے کسی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آشوب ہے، وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی پرچم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا، اے علی، اللہ تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی جھنڈا لے کر اسی حالت میں یہودیوں کے قلعے کی جانب چل دیے۔ جب صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان میں بھی جوش بھر گیا۔ مولا علی علیہ السلام جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو سب سے خاص دروازہ ہے وہ بہت بڑا اور بھاری ہے اور بند ہے۔ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 لوگ مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے تلوار چلانا شروع کی اور دوسرے ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ سب لوگ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے اس بھاری بھرکم دروازے کو اس وقت تک اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ قلعے کے اندر داخل نہ ہو گئے۔ پھر جب تمام صحابہ اکرام داخل ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے اس دروازے کو اتنی دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی طاقت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ تبھی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مولا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مگر میرا راستہ بڑا ہی خطرناک ہے، مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا ڈر ہے، یا علی مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ یہ سن کر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں جو مبارک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی اور پھر فرمایا، اے خدا کے بندے، جب بھی تمہارے سفر کے دوران کوئی درندہ یا شیر یا کوئی جنگلی جانور آ جائے تو اس کو تم یہ انگوٹھی دکھا دینا اور دکھا کر کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا اس نے وہ انگوٹھی لے لی۔ اس کے بعد وہ شخص وہ انگوٹھی کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ سفر کے دوران جب اس کا گزر اس جنگل سے ہوا تو اچانک اس کے سامنے ایک خطرناک شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس شخص نے شیر کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا
لیکن پھر اسے مولا علی علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے وہ انگوٹھی نکال لی اور اس مبارک انگوٹھی کو نکال کر اس شیر کے سامنے کر دی، اور وہ شخص کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پیارے دوستو، شیر نے جب اس کی یہ بات سنی اور مولا علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز کی، اور پھر اس شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا، اس کے بعد آواز لگائی، پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کیا اور زور سے دہاڑنے لگا۔ اس کے بعد وہ شیر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی یہ کرامات دیکھ کر حیران تھا، اور شیر کا وہ معاملہ بھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ شیر نے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ اس مبارک انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ لیکن اس شخص کو سفر پر بھی جانا تھا، لہذا وہ سفر پر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی خطرہ اس کو راستے میں نظر نہیں آیا، اور اس نے بڑے ہی آرام سے اپنے سفر کا راستہ طے کر لیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا تب بھی اسے راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ سفر سے واپس آنے کے بعد وہی شخص مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے اپنے سفر کا ماجرا سنایا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کو اس کے سفر میں پیش آنے والے سارے واقعات بیان کیے۔ اس شخص کی بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس شیر نے اوپر نیچے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے جو آوازیں لگائی تھیں اس میں اس نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور، مجھے بالکل بھی نہیں پتا شیر نے کیا کہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شیر نے جب آسمان کی جانب اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور اس نے جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور اس نے جب مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبویا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت مولا علی علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ سلام ہو حیدر قرار مولا علی علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت پر۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات مولا علی علیہ السلام کی بہادری کے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔